خیبر پختونخوا کے اندر حالات کافی خراب ہیں، اور لیکن آپ کی جماعت مسلسل یہ مطالبہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، لیکن فی الوقت الیکشن ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ سال 2023 میں دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ کی جماعت کیسے اپنے اس مطالبے کو آنے والے دنوں میں پرسو کرے گی؟ اور اس کے ساتھ جب پچھلی گورنمنٹ برسر اقتدار تھی تو ہم لوگ ملتے تھے اراکین پارلیمنٹ سے، تو ہمیں دبے لفظوں میں وہ کہتے تھے کہ ایک پارٹی کے سربراہ کو جب تک فکس نہیں کیا جاتا اس وقت تک شاید الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب وہ بھی فکس ہو چکے، جیل میں ہیں، اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی آ گیا، تو آپ کی پارٹی کس حد تک پر اعتماد ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کب یہ الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے بٹی صاحب، پیپلز پارٹی ہمیشہ 14 اپریل 2023 کو بھی ہماری سٹیٹمنٹ موجود ہے، میری لیڈرشپ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم اپنے سٹینڈ کی بات کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور دستور میں جو جی پروویژن ہے، جو کچھ ہے، تو اس پہ ہم سب عمل کریں۔ ابھی بات آتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا کب ہوگا اور پیپلز پارٹی کی کیا سٹینڈ ہے، تو جی پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بھی سٹینڈ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو۔ لیکن پھر بات آتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو جو ریکوائرڈ ڈیز ہے کہ ان دنوں میں 3 مہینوں میں اگر وہ حلقہ بندیاں مکمل نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اپنا کام پورا نہیں کر سکتے، تو پھر الیکشن کمیشن بھی آئینی تقاضے پورے کر کے وہ الیکشن لیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن کریں اور الیکشن کا ریزلٹ کیسے ہو۔ ہم الیکشن چاہتے ہیں، اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں، اس ملک میں اسمبلی کی مدت پورے ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو، میری بی بی شہید بی بی نے تو 17 ایمنیز کے ساتھ بھی اپوزیشن کیا ہے، ہم نے تو 17 ایمنیز کے ساتھ، میری بی بی نے ایز اے اپوزیشن لیڈر اپنا ایک کنسٹرکٹیو صحیح۔ رول پلے کیا ہے اس پارلیمان میں۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دوسری لیڈر کو دیکھ لیں کہ وہ پارلیمان سے بھاگ کر اور پھر ریزائن پہ زور دے کر، اور پھر جب پتا چلے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر کہہ رہے کہ ہمیں وہ موقع دے دیں۔ تو یہ تو پارلیمان ہے، آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے۔ آج اگر وہ ریزائن نہ دیتا، اگر وہ پارلیمان سے نہ بھاگتا، اگر وہ فیس کرتا، تو آج نگراں وزیر اعظم کے مقرر ہونے کے لیے ان کے مشورے بھی ہوتے اور وہ اپوزیشن لیڈر بن کے اپنا ایک رول بالکل پلے ٹھیک کر ہے سکتا بہرام تھا۔ تنگی صاحب، وہ تو اب سائیڈ لائن ہو چکے، اب ان کے مقدمات کا سامنا ہے، ابھی ایک مقدمے کے اندر ان کی سزا ہوئی، دیگر بہت سے مقدمات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب بات ہے ان 13 جماعتوں کی جو اتحاد میں تھی، اب انہوں نے آئندہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک عجیب قسم کا منظر نامہ ہمیں دیکھنے کو ملا، جہاں پر سنگین الزامات لگتے رہے اور اتحادی جماعتیں دوسرے کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کرتی رہیں، الٹیمیٹلی کابینہ فارغ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا تحفظات تھے؟ کیوں اس کابینہ کے پوری کابینہ کو تحلیل کرنا پڑا؟ دیکھیں، جہاں تک اس کابینہ میں جو رول تھا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے، ان کی ایج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کردار ادا نہیں کیا تھا جو کہ پنجاب کی نگراں وزیر اعظم نے ادا کیا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ سامنے آ چکے ہیں، جو کہ وہ اپنے رول کو عوام تک نہیں لیکن پہنچا سکا۔ بہرام تنگی عوام صاحب، ایسے چیف محسوس، منسٹر تو اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ کا جو کنسرن تھا، جو آپ کے آبزرویشن دے رہے ہیں، چیف منسٹر تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، اسی طریقے سے آگے بھی کنٹینیو کریں گے، ملبہ تو سارا کیبنٹ پر گرا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب کیپٹن آپ کا صحیح ہوتا ہے تو آپ کے ممبرز بھی صحیح ہوں گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر کیبنٹ پہ ریزرویشن ہے تو ان ریزرویشن میں تو چیف منسٹر مبارہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام تک، جنرل ماسز تک اس کیبنٹ، مطلب کہ اس حکومت نے کوئی میسج نہیں صحیح۔ دیا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیئر کرتے ہیں آپ پنجاب کی پرائم منسٹر کے ساتھ، تو میں چیف منسٹر پنجاب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بہت کچھ کیا اور عوام صحیح۔ کو دکھا بھی دیا۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو اتحادی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، جی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے اپنے مینیفیسٹو پہ، یقیناً۔ اپنے منشور پہ، اپنے نشان پہ،
اور جب ہم جاتے ہیں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو جب الیکشن میں جاتے ہیں صحیح، تو وہ اپنا منشور عوام کے سامنے رکھتے ہیں بالکل کہ صحیح ہے. میرا آپ یہ یقیناً اپنے منشور ہے. منشور پر الیکشن لڑیں گے. روکری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اب آنے والے الیکشنز میں استحکام پاکستان پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ بالخصوص پنجاب تو آپ نے لگتا ہے بہت فوکس کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ میں آپ کس حد تک ہمیں وہاں پر نظر آئیں گے؟ کیا وہاں پر آپ کی تیاریاں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگران سیٹ اپ کے دوران جو انتخابی سرگرمیاں ڈیفینیٹلی شروع ہوتی ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی حکمت عملی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی. پچھلے 3-4 دن سے آپ دیکھیں گے ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے. پارٹی نیشنل پارٹی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں اس کا وجود ہو. یہ ایک اگر نیشنل پارٹی کے لیے یہ لازمی ہے. آپ کا یہ سوال درست ہے. اور نیشنل پارٹی کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنا بھی لازم ہے، صحیح، سٹیپ بائی سٹیپ، کہ اس کا وجود پورے ملک کے اندر ہو تاکہ وہ قومی پارٹی کے طور پہ اوپر آئے. ہم کیونکہ بالکل ہی فریشلی اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں، جن حالات میں آئے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن بیشتر لوگ آپ کے الیکٹیبلز ہیں، بڑے تجربے کار ہیں. نہیں سر، لوگوں کے تجربہ کار ہونے کی تمام کے پاس تجربہ کار ہیں. اس کے پاس بھی تجربہ کار تھے، موجود تھے، اور اس نے کیا کر دیا. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وجود کو اتنے دن نہیں گزرے ہیں ابھی، ہمارا وجود تازہ وجود بالکل ہے. صحیح. تو ہماری کوشش یہ ڈیفینیٹلی ہوگی کہ ہم گرو کریں. یعنی میں اگر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میری پارٹی گرو کرے، پراسپر کرے، اور اس کے اندر مضبوط لوگ شامل ہوں تاکہ ہم آگے بہتر ڈیلیور کر سکیں. صحیح. تو یہی کوشش استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ہے اور ہوگی. تو آنے والے دنوں میں، ان دنوں میں کے اندر خاص طور پہ اگلے 10-12 دنوں کے بعد آپ کو ایکٹیویٹیز آئی پی پی کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اوکے. بہرحال مختلف مبصرین بھی بات کہتے ہیں، عوام بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی فالوئنگ آج بھی موجود ہے. اب آپ جب جائیں گے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آن گراؤنڈ، تو دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان کو ایک سب سے بڑے چیلنج کا، ایک بڑے مقابلے کا سامنا ہوگا. تو کون سا آپ کا ایسا مینیفیسٹو ہوگا؟ کیا آپ کی ایسی حکمت عملی ہوگی کہ وہ لوگ جو ووٹ آپ کے زیادہ تر ارکان کو اس لیے دیتے تھے کہ اس وقت وہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے، اب اس کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا ڈیفرنٹ آپ عوام کو پیش کریں گے؟ کیا آپ اپنے جو سیاسی مخالفین ہوں گے ان کا مقابلہ بھی کریں گے، سیٹیں بھی اپنی جیتنی ہیں، اور عوام کو اٹریکٹ بھی کر سکے؟ آپ کا کوئی مینیفیسٹو، کوئی تیاری ہے اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے جی، عوام کا نارملائز ہونا بہت ضروری ہے. آپ پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھتے ہیں، اور پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھنے والے لوگ اب اس جگہ پر نہیں رہے، یا جو ایک پروگریسو پولیٹیکل سٹرگل والے تھے رہے نہیں. اب ایک کلٹ کی صورت میں ایک طبقہ اب رہ گیا ہے وہاں پہ، جو ہم تمام پارٹیز کا، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے دیگر پارٹیز ہیں، ہم تمام کا کنسرن ہونا چاہیے کہ اس بیمار طبقے کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے اور اس کو اس کے چنگل سے نکالنا بھی ہے. اب یہ جب ریہیبلیٹیشن اور چنگل سے نکالنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے رول آف لا. رول آف لا جتنا امپلیمنٹ ہوتا جائے گا اتنا دماغ. اس مقصد کے لیے تو آپ کو پھر اس 13 رکنی اتحاد کے ساتھ 14 رکنی اتحاد میں آنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی، کسی بھی تو مستقبل میں اتحاد بھی ہوں گے. دیکھیں جی، کسی بھی اتحاد جس میں پاکستان کا فائدہ ہے، کوئی بھی اتحاد جو پاکستان کو اپ گریڈ کرتا ہے یا موجودہ کسی بھی صورتحال میں بہتری کے لیے کوئی بھی اتحاد بنے، تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا اس پہ؟ وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے نون یو لیگ آئی ہو. پاکستان، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایون اگر نہیں قیادت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں اتحاد کرنا پڑ پی جائے. ٹی آئی، پھر ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں رہی. پی ٹی آئی اگر پارٹی رہتی، پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد قانونی حیثیت تو ہے آج جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو آج بھی کہہ دیں کہ تم پرو پاکستان اور پیٹریوٹ پاکستان کا آواز بلند کریں گے. یعنی مجھے سبھی تک کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی قانونی حیثیت ان کی موجود ہے. شامود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. قانونی حیثیت کب تک رہے گی ان تمام حرکتوں کے بعد؟ اچھا، آپ امید ہیں؟ دیکھیں، میں امید نہیں، میرا ایک اپنا تھاٹ پروسیس بھی ہے. میرا یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کے بعد آپ کا قانون آپ نے عمل کر دیا. اب عدالتوں کا اور الیکشن کمیشن پہ ہے کہ وہ اس کو جج کریں کہ کیا یہ پارٹی رہنے کے قابل ہے. یہ آپ کا مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن میں بیلٹ پیپر کو بلے کا پھر نشان نہیں ہوگا؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنی خواہش بتا رہا ہوں
میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں. میرے لیے صحیح. کنسرن ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پہ اوپر آئے. میرا کنسرن ہے کہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو. صحیح. اور میرا یہ کنسرن ہے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی موومنٹ کسی بھی جگہ کھڑا ہو کے نہ کرے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. یہ اشد ضروری ہے کہ کوئی بھی فرد ہو یا جماعت ہو، ان کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے کا سوچ تک نہ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو جو اندرونی خلفشار ہے اس کو بھی ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے.